بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے افعال ناقصہ ہفتہ اند۔ ہفتہ کا معنی ہوتا ہے 17۔ معنی ہوگا آپ جان لیجئے کہ افعال ناقصہ 17 ہیں۔ بیٹا یہ افعال ناقصہ یہ سب افعال ہیں، فعل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ناقصہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو فاعل کے ساتھ ساتھ جو ان کا فاعل ہوتا ہے، حالانکہ ترکیب میں اس کو پھر فاعل نہیں کہتے، اس کو ان کا اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا جو فاعل ہوتا ہے، ان کا جو اسم ہوتا ہے، اس اسم کے ساتھ ساتھ بیٹا ان کو ضرورت پڑتی ہے خبر کی۔ بغیر خبر کے یہ اپنا پورا مطلب نہیں بتا سکتے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کانا ہے، اس میں ہم نے کہا کانا زید، زید تھا۔ اب زید کیا تھا؟ خبر کی ضرورت پڑ گئی، بتانا پڑے گا کیا تھا۔ اب ہم وہیں پر کہیں کانا زید قائما، زید کھڑا تھا، تو دیکھو خبر کی ضرورت پڑ گئی نا قائما کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے فاعل پر پورے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کو خبر کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ان کو ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ افعال کل بیٹا 17 ہے۔ 17 افعال کے الگ الگ معنی ہیں، ہم مثالوں سے بتائیں گے۔ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ 17 افعال آپ کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ کون کون سے 17 افعال ہیں؟ پہلے 17 افعال گن لیتے ہیں۔ صاحب کتاب نے بتایا کانا وصارا وظلا وباتا واصبح واضحى وامسى وعاد وآض وغدا وراح وما زال ومن فك وما برح وما فتي وما دام وليس۔ تو یہ واو تو سب کے بیچ میں حرف عطف ہے، واو، ٹھیک ہے، یعنی کانا ہے، سارا ہے، زلہ ہے، باتا ہے، اصبحہ ہے، اضحیٰ ہے، امسا ہے، الی آخر۔ تو یہ 17 افعال ہیں بیٹا، یہ 17 افعال افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ ناقصہ کیوں کہلاتے ہیں؟ ہم نے اس کی وجہ ابھی آپ کو بتائی۔ ان کا کام کیا ہے؟ معنی تو ابھی ہمیں سمجھنا ہے، ان کا کام کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ جو بیٹا مبتدا خبر ہوتا ہے نا، کوئی بھی جملہ اسمیہ اٹھا لو، مثلا زید قائم، تو زید مبتدا ہے، جملہ اسمیہ میں مسند الی مبتدا کہلاتا ہے، قائم مسند ہے، وہ اس کی خبر کہلائے گا۔ یہ سارے کے سارے افعال جملہ اسمیہ پر یعنی مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں، لہذا زید قائم ہے، تو ان افعال 17 افعال میں سے کوئی بھی فعل آپ اس پر داخل کر دیجئے، مبتدا اور خبر پر، ٹھیک ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جب ان افعال میں سے کوئی بھی فعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے نا، تو آپ نے پڑھا ہے بیٹا مبتدا اور خبر، مبتدا وہ بھی مرفوع ہوتا ہے ابتدا کی وجہ سے، اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ زید دیکھو رفع ہے نا زید پر، اور قائم اس پر بھی رفع ہے، تو مبتدا خبر دونوں تو مرفوع ہوتے ہیں، لیکن جب ان افعال میں سے کوئی فعل مبتدا خبر پر داخل ہوگا نا، تو ان کا عمل یہ ہوگا کہ جو مبتدا تھا پہلے، تو اب ان کے داخل ہونے کے بعد وہ مبتدا ان کا اسم بن جائے گا، اور جو پہلے خبر تھی ان کے داخل ہونے کے بعد وہ خبر ان کی خبر کہلائے گی۔ اب یہ لفظ میں اثر کیا کریں گے؟ تو لفظ میں یہ اثر یہ کریں گے کہ جو مبتدا تھا نا، جس کو ان کے داخل ہونے کے بعد جو ان کا اسم کہلا رہا ہے، اس اسم کو یا اس مبتدا کو اب یہ رفع کریں گے، یعنی ان کے داخل ہونے کے بعد بھی اب وہ مرفوع ہوگا ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو پہلے خبر تھی، جو اب ان کی خبر بن جائے گی ان کے داخل ہونے کے بعد، اس خبر کو بیٹا لفظ میں یہ نصب دیں گے۔ کیا دیں گے؟ نصب دیں گے۔ لہذا زید قائم تھا، زید فاضل تھا، اب ہم نے کانا مثلا داخل کر دیا، تو اب ہم کہیں گے کانا زید فاضلا، کانا زید قائما، یعنی اس جو مبتدا ہوگا وہ ان کا اسم کہلائے گا، اور اسم کو یہ رفع دیں گے اور خبر کو
नसब देंगे। अब मैं आपसे एक उर्दू का जुमला बोल रहा हूं, आप उसकी अरबी बनाकर मुझे दिखाइएगा। मैंने कहा जैद, या मैंने कहा बक्र बैठा था, बक्र बैठा था। मुब्तदा खबर हम पहले बनाए इसकी, तो हम कहेंगे बकरुन जालिसुन। अब हम इस पर बक्र बैठा था, इस पर हम काना दाखिल करके कैसे पढ़ेंगे? अब आप लोगों में से कोई बताया मुझे। तो बहुत अच्छा, आपने बताया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा बताया। तो सारे अफआल को आप इसी तरीके से आप समझ लीजिए। अब हम क्या कहेंगे? काना बकरुन जालिसन। ठीक, ये काना का हो गया। सारा बनाए, तो सारा का कैसे बनाएंगे? सारा का माना हो गया हो गया। सारा का माना क्या होगा? हो गया, यानी पहले नहीं था अब हो गया। मिसाल के तौर पर हमने कहा जैद मालदार हो गया, जैद मालदार हो गया। मालदार की अरबी आपने पढ़ी है गनीयुन, ठीक है। तो जैदुन गनीयुन मुब्तदा खबर तो मैंने बनाकर दिखा दिया, और हो गया है तो इसके लिए सारा लेकर आएंगे, सारा का माना हो गया। तो अब इसकी अरबी बनाकर दिखाओ आप लोग। बहुत अच्छा, सारा जैदुन गनीयन। ठीक, एक जल्ला है लफ्ज, जल्ला का माना होता है जल्ला। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जैद दोपहर में रोजदार हो गया, जैद ने दोपहर में रोजा रखा या दिन में रोजा रखा, यही कह लो, कुछ भी कह लो। तो जल्ला का माना दर हकीकत चाश्त का वक्त को यह बताता है। क्या? चाश्त के या पूरे पूरे दिन को भी बताता है। तो अब हमने कहा जैद पूरे दिन रोजा रहा, जैद पूरे दिन रोजा रहा। अब हम कहेंगे रोजेदार की, रोजा रहने वाला या रोजदार, उसकी अरबी होगी साइमुन। ठीक है, हमने मुब्तदा खबर बनाकर आपको दिखा दिया जैदुन साइमुन, जैद रोजदार है। वहीं पर हमने उर्दू बताई क्या? कि जैद तमाम दिन रोजदार रहा या रोजदार है। अब अरबी आप बनाकर दिखाओ जल्ला लगाकर। बहुत अच्छा, जल्ला जैदुन साइमन, जैद पूरे दिन रोजा रहा। ऐसी लफ्ज है एक बाता। बाता का माना होता है बेटा रात गुजारना, और बेमाना सारा भी होता है, यानी हो गया के माने में भी होता है ये बाता। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जैद अमीर था। बाता लगाकर देखो, बाता लगाकर मुझे दिखाओ। बाता जैदुन गनीयन या बाता जैदुन अमीरन। ठीक है, ऐसी एक लफ्ज है अस्बाहा। अस्बाहा का माना होता है बेटा सुबह के वक्त को यह बताता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जैद सुबह के वक्त फकीर हो गया, यह हमने आपके लिए जुमला दिया, जैद सुबह के वक्त फकीर हो गया। ठीक, सुबह के वक्त की चूंकि हमने बात कर दी, अब तो उसके लिए आपको क्या लेकर आना? अस्बाहा। ठीक है, अब जैद फकीर हो गया, तो फकीर की अरबी तो फकीर है, हम मुब्तदा खबर आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं जैदुन फकीरुन। अब हमने उर्दू में आपसे कहा जैद सुबह के वक्त फकीर हो गया। अब अरबी आप बनाकर दिखाओ जल्दी से। बहुत अच्छा, अस्बाह जैदुन फकीरन। ऐसी एक लफ्ज है बेटा अदहा। ठीक है, अदहा, अदहा का माना होता है बेटा चाश्त का वक्त। क्या है अदहा का माना? चाश्त का वक्त। तो जैसे हमें कहना है कि जैद चाश्त के वक्त अमीर हुआ, जैद चाश्त के वक्त अमीर हुआ। अमीर की अरबी अमीर ही लगा देंगे। हम मुब्तदा खबर बनाकर दिखा रहे हैं आपको जैदुन अमीरुन। अब हम आपको उर्दू दे रहे हैं जैद चाश्त के वक्त अमीर हुआ, तो उसके लिए चाश्त के वक्त के लिए अब आप क्या लफ्ज लेकर आएंगे? अदहा। बनाकर दिखाओ जुमला, अदहा जैदुन अमीरन। ऐसी एक लफ्ज है बेटा अमसा। अमसा ये लफ्ज ये शाम के माना को बताएगा।
جیسے مثال کے طور پر کہ زید شام کے وقت حاضر ہو گیا، تو حاضر ہونے کی عربی حاضرن ہی ہے. اب ہم نے مبتدا خبر بنا کر آپ کو دکھایا زید حاضر، زید حاضر ہے. اب ہم نے آپ کو اردو دی زید شام کے وقت حاضر ہو گیا، عربی بنا کر دکھاؤ. اب امسا زید حاضرن. ٹھیک ہے، بالکل بات سمجھ میں آ گئی. ایسے ہی اس میں ایک لفظ ہے عادا، آوا، غدا، راحا. ان سب کا غدا کا معنی ہو جاتا ہے بیٹا صبح کے وقت، اور راحا کا معنی ہو جاتا ہے شام کے وقت، ہے نا. جیسے ابھی ہم نے دکھایا تھا اصبح اور اضحیٰ کا، بالکل ویسے ہی رہے گا. عادا کا معنی پلٹنا بھی ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا بھی ہوتا ہے، اور وہ بمعنی سارا بھی ہو جاتا ہے، یعنی ہو گیا کے معنی میں بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ان کے سب ویسے ہی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی معنی آتے ہیں. ایسی آبا کا معنی بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، ہو گیا. ٹھیک، اب اگر کہیں پر بھی کوئی لفظ آئے تو یہ ان الفاظ کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، عادا، آبا، غدا، راحا. ٹھیک، آگے ایک لفظ ہے ما زالا، منفکا، ما بریحا، ما فتیا، ما داما. یہ 5 افعال ایسے ہیں جن کے شروع میں ما ہے. یہ بیٹا ما نافیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ما نافیہ، یعنی نفی کرے گا یہ. اب دیکھو پہلے تو ما کو الگ ہٹا کر آپ زالا کو دیکھو. زالا یزولو کا معنی ہوتا ہے زائل ہونا، ختم ہونا. ٹھیک ہے، تو ختم ہونا یعنی نفی کا معنی تو اس میں پہلے سے ہی ہے. اب ما شروع میں داخل ہو جائے گا تو اب نفی کی نفی کرے گا. اور بیٹا نفی کی نفی اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ وہ پوزیٹو یعنی مثبت بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ما زالا کا معنی زائل نہیں ہوا یعنی ثابت رہا، یہی تو معنی ہوگا. اب ایسی منفکا کا معنی، انفکا کا معنی ہوتا ہے جدا ہو جانا، اور جب ما نافیہ داخل ہو گیا تو اب اس کا معنی ہوا جدا نہیں ہوا یعنی موجود رہا، ثابت رہا، یہی تو معنی ہو جائے گا. ایسی ما بریحا کا معنی بھی بالکل یہی ہے، ما فتیا کا معنی بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ رہنے کے معنی مثلا میں نے کہا زید امیر رہا، زید امیر رہا، زید فاضل رہا. ٹھیک، اب ہم کہیں گے زید فاضل، مبتدا خبر میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ ما زالا، منفکا، ما بریحا، ما فتیا، اور ان میں سے کچھ بھی لگا دو، چاروں میں سے لگا کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، شاباش، آپ نے اچھا بتایا. ما زالا زید فاضلا. ٹھیک، تو ما زالا، منفکا، ما بریحا، ما فتیا سب کا معنی یکساں ہے، کچھ بھی لگا دو آپ. ایک ہے ما داما. ما داما کا معنی ہوتا ہے جب تک. کیا ہوتا ہے؟ جب تک. مثال کے طور پر میں نے کہا زید جالس، زید بیٹھا ہے، یا ہم نے کہا الامیر جالس، امیر بیٹھا ہے. ٹھیک، مبتدا خبر ہے، اس پر ہمیں ما دامہ لگانا ہے. مثلا ہم نے اردو میں کہا جب تک امیر بیٹھا ہے، جب تک امیر بیٹھا ہے. اب عربی آپ کیسے بنائیں گے؟ جلدی سے بنا کر دکھائیے. میں نے اردو بولی تھی جب تک امیر بیٹھا ہے، تو ہم کہیں گے ما دام الامیر جالسن، جب تک امیر بیٹھا ہے. مثال کے میں پورا جملہ بنا کر دکھاؤں، میں بیٹھوں گا جب تک امیر بیٹھے گا. ٹھیک ہے، جب تک امیر بیٹھے گا اس کی تو عربی وہی لے کر آئیں گے جو ابھی آپ نے بتائی، ما دام الامیر جالسن، ہے نا. میں بیٹھوں گا فعل مضارع لے کر آؤ، اجلسو، تو مانا ہوگا اجلسو ما دام الامیر جالسا، میں بیٹھا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا رہے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی لفظ لیسا ہے. لیسا کا معنی نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے. اب ہم کہیں گے زید نہیں کھڑا ہے، تو اب کیسے عربی بنائیں گے؟ بنا کر دکھاؤ جلدی سے. ماشاءاللہ، بہت اچھا. لیسا زید قائما، ہے نا. اور کبھی کبھی لیسا کی خبر پر با بھی داخل کر دیتے ہیں اور کیا کہہ دیتے ہیں؟ لیسا زید بقائم. چونکہ حرف جار آ جاتا ہے اس لیے حرف جار کی وجہ سے اس پر جر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی خبر لفظاً مجرور ہو جاتی ہے لیکن محلاً منصوبی رہے گی. ٹھیک، تو یہ افعال ناقصہ آپ نے بیٹا پڑھے. صاحب کتاب دیکھیے فرماتے ہیں این افعال بفاعل تنہا تمام نشوند.
یہ افعال فاعل پر تنہا پورے نہیں ہوتے، تنہا فاعل پر پورے نہیں ہوتے، ان کو خبر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہ محتاج باشند اور محتاج ہوتے ہیں بخبر کسی خبر کے. بدی سبب جب خبر کی محتاج ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے انہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ بدی سبب اسی وجہ سے ایہاں را ناقصہ گویند، ان کو ناقصہ کہتے ہیں. وہ در جملہ اسمیہ روند، اور یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر. میں نے بتایا مفتہ خبر پر ہے نا. وہ در جملہ اسمیہ روند، یہ جملہ اسمیہ پر جاتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. مسند الیہ را برفع کنند، مسند الیہ یعنی جو مبتدا ہوتا ہے اس کو رفع کرتے ہیں. وہ مسند را بنصب، اور مسند کو نصب کرتے ہیں، یعنی جو خبر ہوتی ہے اس کو نصب دے دیتے ہیں. جیسے جیسے کہ مثال دے رہے ہیں کان زید قائما. ٹھیک ہے. وہ مرفوع را اس میں کانا گویند، جو مرفوع ہوتا ہے یعنی جو مبتدا تھا، اب کانا کے داخل ہونے کے بعد اسی مرفوع کو کانا کا اسم میں کانا گویند، کانا کا اسم کہیں گے. اور دوسرا کوئی فعل ہوگا تو اس فعل کا اسم ہو جائے گا وہ منصوب را خبر کانا، اور منصوب کو کانا کی خبر کہیں گے. وہ باقی را بری قیاس کن، باقی تمام افعال کو اسی پر قیاس کر لو، بالکل اسی طریقے سے آپ مثالیں بنا لو، بنا کے آپ لوگوں نے دیکھ لی. بدا کے اب ایک خاص بات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں بدا کے آپ جان لو بعض ازیں افعال در بعض احوال بفاعل تنہا تمام شوند. آپ نے ابھی دیکھا تھا نا، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ افعال تنہا فاعل پر پورے نہیں ہوتے، ان کو خبر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن ان افعال میں کوئی فعل ایسا بھی ہے، مثال کے طور پر کانا ہے، کانا ایسا فعل ہے جس کو خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ فاعل پر بھی پورا ہو جاتا ہے. کس پر؟ فاعل پر بھی پورا ہو جاتا ہے، اسے خبر کی کبھی کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ فاعل پر پورا ہو جائے گا نا، اسے خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ایسی صورت میں یہ کانا جو ہوتا ہے نا، پھر یہ وجدہ یا حصلہ کے معنی میں، یعنی فعل کے معنی میں، جو وجدہ اور حصلہ فعل ہے نا اس کے معنی میں ہو جاتا ہے. مثال دے رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا کانا مطرن، بارش ہوئی. اب یہاں پر کوئی خبر کی ضرورت نہیں ہے، بارش ہوئی، کانا مطرن بارش ہوئی، کوئی خبر کی ضرورت نہیں ہے نا، بات پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کانا کو کیا کہیں گے بیٹا؟ چونکہ ابھی یہاں پر خبر کی ضرورت نہیں پڑی، جہاں پر خبر کی ضرورت پڑ رہی تھی تب تو اسے ناقصہ کہہ رہے تھے، جب خبر کی ضرورت نہیں پڑی تو اس کو ناقصہ اب نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کانا تامہ. ٹھیک ہے. اسی کو کہہ رہے بدا کے آپ جان لو بعض ازیں افعال، ان افعال میں سے بعض سے مراد وہی کانا، در بعض احوال بعض صورتوں میں بفاعل تنہا تمام شوند، فاعل پر تنہا پورے ہو جاتے ہیں، تنہا فاعل پر پورے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ کانا مطرن بارش ہوئی، شد باران بارش ہوئی. تو اب یہاں پر کانا کس کے معنی میں؟ بے معنی حصلہ، حصلہ کے معنی میں، یعنی وجدہ ہے، حصلہ ہے، یعنی پایا گیا، حاصل ہوا، یہ اس معنی میں. وَأُورَا کانا تامہ گویند. اب اس کانا کو کون سا کانا کہیں گے؟ کانا تامہ، کیونکہ اب اس کو خبر کی ضرورت نہیں پڑی. ناقصہ تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ خبر کی ضرورت تھی، یہاں پر کانا کو خبر کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے اس کو کانا تامہ کہیں گے. وہ کانا زائدہ نیز باشد. کانا بیٹا جو لفظ ہے نا، یہ کانا کبھی کبھی زائد بھی ہوتا ہے. زائد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کلام میں وہ آئے اور وہ زائد ہو، تو زائد کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کو کلام سے ہٹا بھی دیا جائے تب بھی کلام کا معنی میں کوئی خلل نہ پڑے، کلام کے معنی میں کوئی خلل نہ پڑے. کانا زائدہ تبھی ہوگا بیٹا ہمیشہ کہ جبکہ وہ بیچ میں ہو. اگر زائدہ ہے کانا تو بیچ ہی میں ہوگا، کبھی ابتدائے کلام میں نہیں ہوگا. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من اس سے، من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے میں بچہ ہے، جو گہوارے میں ایک بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں. تو اب یہاں پر کانا آیا بیچ میں، من کانا فی المہد صبیا، یہاں پر کانا زائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کانا کو ہٹا بھی دو تب بھی معنی وہی رہے گا. معنی ہوگا کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا، کانا کو ہٹا بھی دو تو ہوگا کیف نکلم من فی المہد صبیا، من فی المہد صبیا، ہے نا. تو اب یہاں پر معنی وہی ہوگا کہ ہم کیسے اس سے بات کریں جو مہد یعنی گہوارے میں ہے، اس حال میں کہ وہ بچہ ہے. تو اب یہاں پر صبیہ یہ حال واقع ہو جائے گا ترکیب میں. ٹھیک. تو یہاں پر کانا زائدہ ہے. کانا زائدہ ہمیشہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جبکہ بیچ کلام میں ہو، کلام کے بیچ میں ہو
تبھی زائدہ ہوگا، شروع کلام میں کبھی کانا زائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.